وإياك نستعين۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ آپ کو آج ہم نے تھوڑا ارلی تکلیف دی ہے۔ پہلے 11:30 کا ٹائم تھا، پھر 11 کا، تو 10 کا بڑی معذرت، آپ لوگوں کو جلدی آپ کو آنا پڑا۔ سب سے پہلے تو جیسے دوستوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ اور ہم آپ کو بھی بتا دوں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میں کل ہی پہنچا ہوں۔ میں نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنی بیل اپلائی کی تھی، جس کے بیل کے ڈاکیومنٹس مجھے جیسے ہی ملے میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور حالات کے تناظر میں یہ ضروری تھا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ دوستوں سے ہو جائے۔ ویسے بھی آپ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا، اور کئی دوستوں کی شدید خواہش تھی کہ یہ کام جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہو، اور ضروری ہے۔ ہم بامر مجبوری وہاں پہ موجود تھے۔ اللہ کیا وہ ضمانت جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے دے دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے رہے اس طرح جاری رہے گا۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ کچھ چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ حالات کے تناظر میں آپ سے کی جائیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ $4 بلین کی ترسیلات کے حوالے سے ناچ ناچ کے ان کے گھنگرو ٹوٹ گئے تھے۔ معیشت میں بہتری آ گئی ہے، سٹیبلٹی آ گئی ہے، جو انہوں نے کھیل تماشا کیا، ادھر سے پریشر ہو رہا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، یہاں سے جناب آرٹیکلز آ رہے ہیں، اور وہ ہم سب نے دیکھا۔ میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے کہ $4 بلین تک ہماری ترسیلات پہنچ گئی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو۔ ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے اس میں کوئی بہتری آئے، مگر حالات یہ ہے کہ جب ان کے اشاریے آتے ہیں تو اشاریوں میں حالات یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کہ مودی کی جیسے پاکستان کے اگینسٹ ہوا نکل گئی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت اشاریے آتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شریفوں کا اور مودی کا معاملہ کوئی ایک جیسا ہے۔ اس میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اشاریے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں، جب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، بے نقاب ہوتی ہیں، تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جو گھنگرو توڑنے کی میں نے بات کی وہ ترسیلات کے حوالے سے تھی۔ $4 بلین ایک ہی مہینے میں $4 بلین سے سیدھا لینڈ ہوئے ہیں $3.2 بلین پہ۔ $80 کروڑ کا نقصان ایک مہینے کے اندر۔ یہاں آپ کو IMF کی ایک قسط جو ہے وہ $1 بلین ملتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں انہوں نے $80 کروڑ کا نقصان کیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا نچے ٹپے سو، جتنا تماشا لایا سی کہ ترسیلات یہاں پہنچ گئی ہیں، اب تمہارے چہرے جو ہیں اور اب تمہارے ایکشنز اور اب تمہاری گفتگو، وہ کہاں گئے وہ سارے ناچ گانے اور کھیل تماشے؟ میں صرف یہاں تک نہیں رکنا چاہتا۔ اڑان پروگرام بڑی اڑان ہے جی، $1000 بلین کی ہم اکانومی بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا یہ $1000 والا بلین والا جو جملہ تھا وہ بہت جگہ پہ ریپیٹ ہوا۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اس پہ گفتگو کی، بہت سے ویلاگرز نے گفتگو کی، بہت سے چینلز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ہمت کے باوجود، ان کی فیک اینڈ فج پیمنٹس کے باوجود، یاد رکھیے گا کہ وہ جو گروتھ ہے وہ 2 معاشی جو شرح نمود ہے وہ 2.6 سے اوپر پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پوری اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی جو تفصیلات ہے کہ کیسے یہ پورے فیک اینڈ فڈ، اس کے باوجود یہ صرف 2.6% کے اوپر یہ گروتھ دکھا سکے ہیں، وہ یہ آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دیکھیں 1947 سے لے کے 2025 تک 78 سال کی تاریخ میں 3 سال، جو پچھلے 3 سال مسلسل گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا ان کی یہ پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے۔ اچھا، اب جس کی وجہ سے، اب اس کے ریپرکشنز بھی ہے، جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے یہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایم او یوز جو ہے
ਉਹਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ادھر MOU سائن کرو, ادھر MOU سائن کرو. کتنے MOUs مٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے MOUs ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی ایک پریس کانفرنس اس پہ کوئی PTI دے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بول دی ہے, پھر دوسری بول دی ہے, پھر ایک بابا اتھوں بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہیں چینلز کے اوپر. وہ جس بندے نو کوئی جانتا نہیں, ویکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا کریں, مجبوری ہے آپ لوگوں کی, چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کے پاس, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو. اچھا, دھیلے کا, میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نے دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب, میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر, یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کیا, کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بار بار مثال دے رہے تھے, البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا, اس لیے تک نہیں آیا. جس سٹاک مارکیٹ کے, وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے, جس سٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں, اور سٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا, سٹاک مارکیٹ, بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں, وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فورنر یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھیں, وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں, ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بامر مجبوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج سے 5-6 دن پہلے وہاں پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ کی, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں KP کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, DAP کے حوالے سے, یوریا کے حوالے سے بات کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر, فلانا, اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں, وہ بھی تفصیل آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو. یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بے عزت کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. بولے قلعے دے ہوتے تو اسی 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان ہوں, کس لیے؟ اور پھر جو پالیسی آئی تھی, وہ جتنا دے رہے تھے اتنا لے رہے تھے واپس. سو ان کو شرم نہیں آئی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی کیش کراپس ہیں, جو پاکستان کی مین کراپس ہیں, اس میں بھی 13% جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. ہم ایگرو اکانومی ہے, ایگریکلچرل بیسڈ ہمارا جو ہے اکانومی ہے, یہی ہماری بیک بون ہے. ہم اب کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارا 70-75% علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ دیکھیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ, کسان رو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, آپ, میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے. بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھاد ادھار, بیج ادھار, اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں, کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں. جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش میں بیچ سکے, وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائڈز والے کو وہ کھاد کی اپنا وہ جو کراپ ہے وہ اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کے پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اتنے تسی کہنے ہو کہ جی یہ ایک مافیا ہے, ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے, وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے, اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی یہ ضروریات پوری ہو سکے. اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک سکینڈل ہو, کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے, اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکیں. پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا, نہ کسی کو پکڑا, نہ کسی کو اٹھایا, نہ کسی کو بٹھایا. یہ ان کے حالات ہیں. پاکستان کو ان کی اس کسان دشمن پالیسیز نے, میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں, فوڈ انسیکیور کر دیا ہے.
اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی حکمران نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو فارم 47 کا جعلی حکمران ہوتا ہے, صرف وہی کر سکتا ہے. کمروں میں بیٹھ کے کسان کی پالیسیاں بنا دینا اور پھر اس کے بعد اوپر سے ان کو ٹیز کرنا, مطلب ہے کہ ان کو چڑھانا ایسی گفتگو کر کے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ ان کو آپ ریلیف دیں گے تو پوری اکانومی میں ریلیف آتا ہے. یہ اس طرح کا کمپیریزن دینا کہ اگر ہم نے ان کو ریٹ زیادہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا جی, پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا. وہ آٹا تو ویسے ہی مہنگا ہو جاتا جی, آٹا پھر مہنگا ہوگا. آپ نہیں دے رہے نا, آٹا پھر مہنگا ہوگا, پھر کون جواب دے گا؟ شوگر کا ریٹ آپ دیکھ لیں آج کل کیا ہے. گنے کی ملیں 200 روپے کلو ہو گیا ہے. یہ آج سے 3-4 دن پہلے 176 روپے کلو تھا. گنے کی ملیں جو ہیں وہ کسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں, خصوصاً ان کی اپنی ملیں جو ہیں پنجاب میں, وہ اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بھارت تو ہمارا جو دشمن ہے سو ہے, مگر اگر یہ اندازہ کیا جائے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ہماری معیشت کا اور ہمارا کیا نقصان کیا ہے, ذرا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ میں سے بہت سے, میں تو اکانومی کا اس طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں, مزمل بھائی آپ کو بتائیں گے, مگر آپ میں سے جو دوست اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں, فائنانس پہ رپورٹ کرتے ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال ان سے ہمیں تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے ہی ایک رپورٹر ہیں, ان کا نام ہے خضر صاحب ہے, اور وہ بزنس ریکارڈل کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں, ان کی ایک ٹویٹ ہے, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ a few banks treasury officers are echoing that the dollar is short in the interbank market. ڈالر شارٹ ہے انٹربینک مارکیٹ میں. وہ کہتے ہیں LCs are being delayed, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب LCs جس ملک میں ڈیلے ہوتی ہیں, جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, جن چیزوں کے حوالے سے وہ چلنی ہے, اگر بینکس LC ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اکانومی ہمیں بڑی روزی پکچر ہمیں دکھا رہے ہیں, یہ آپ کے دوست رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں remittances and their flows slowed down after the Indian attack. now یہ گل سن لو کہ ریمیٹنسز کے فلوز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندے, پاکستانی قوم کی ہندوستان کے خلاف اتنی بڑی جیت, اس ریٹیلیشن سے پاکستانی قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے, اور آپ اتنے نکمے اور نالائق ہیں کہ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی آپ وہ جو اکانومی میں وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اس کو کریٹ کر سکتے تھے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے جس طریقے سے مارکیٹ اور جو آپ کا چرچا چل رہا تھا تو بڑھ جانا چاہیے تھا. تو تسی کی تھا کہ اس فتح تو بعد بھی تھوڑا جڑا ہے کہ وہ ڈالر اتنے چلا گیا تو روپیہ تھوڑا تلے آ گیا. یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جی کوئی کر لے گا, جب آپ خود نہ آپ نے کام کرنا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ مطلب ایسے نکموں سے. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سلولی ڈپریشیٹنگ. ٹھیک ہے جی, کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جو تصویر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آبویسلی پورا دن ٹی وی تے 4 پریس کانفرنساں بکھائیاں جان گیا, ہیمر کر رہے ہیں. وہ پتہ تو تب لگتا ہے کہ جب کوئی چیز آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی چیز لوگوں تک اس طرح پہنچتی نہیں ہے. دیکھیں نا, بندوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر سمجھ آئے. اب مریم نواز صاحبہ نے اکانومی پہ زیادہ بات یہ کریں گے, میں تو میں نے کہا کہ میں اس پہ, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب ہندوستان نے اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا, جتنا نقصان کس نے, PTI نے 9 مئی کو کیا. اور تو سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی, وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی, وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے. مطلب میں ان لوگوں کی عقل پہ کیا کہوں جو عمران خان کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی بہتر ہے اور مودی نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے, اور جو نقصان کیا ہے PTI نے. مطلب 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن, اس کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ 7 اور 8 مئی کے ساتھ. یہ غداری ہے.
کہ جس وقت اس ملک پہ مختلف اطراف سے حملہ ہو رہا ہے، اس ملک کی تمام افواج جو ہیں، اس ملک کی قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے، جن بچوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، FIA میں اٹھایا جاتا رہا ہے، صحافی لوگ بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، ابھی بھی تنگ کیا جاتا ہے، پیکا ایکٹ لایا گیا ہے، اس کے باوجود جس وقت ایسی ضرورت آن پڑی، وہ بحیثیت قوم عمران خان کے پیغام پہ ایک ہو کے کھڑے ہوئے، یونائٹ ہو کے کھڑے ہوئے۔ DGI/SPR نے خود نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کل وہ فارمیشن کور کمانڈر جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کون نوجوان سن؟ وہ کتوں آئے سن؟ باہروں آئے سن؟ وہ نوجوان کس کے ساتھ ہیں؟ یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ رول آف لاء کے لیے کھڑا ہے۔ مگر جب ملک کی بات آئی تو دل سے ہر چیز ختم کر کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بحیثیت قوم کھڑے ہوئے۔ اور سٹیٹس میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی ہے، میں نے اس میں ایون جو ڈیجیٹل وار ہم نے ہمارے بچوں نے لڑی ہے اس کے سٹیٹس بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے اس میں بتا دیے تھے، اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے یہ مسلم لیگ نون کے، اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں۔ ایک ایک سٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کم اور یہ تو بندے ٹھیک کہندے نے، پھر تسی مودی دے یار ہو۔ مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے اس وقت، یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں، وہ جس لئے جنگ لگی ہوئی سی اس لئے کرنے تھا نا جذبات، اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے۔ لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ وار میں ہوتے ہیں، جب ایک وہ سلسلہ اور تو ٹھیک سارے ہی بول رہے ہیں تو بولتے رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ آبویسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جہاں آپ کی یاریاں ہیں، جہاں آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں پہ جندال آ رہا ہے تے جا رہا ہے، اتنے پھر خاموشی ہونی سی، اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا۔ تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، قوم ان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم ان کے لیے کیا ہے۔ یہ اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ورکرز اس وقت بہت مشکل میں ہیں جہاں پہ جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس ایک یہاں پہ کی، اس میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جیل ٹرائلز چیلنج کیے ہوئے ہیں۔ آپ کوٹ لکھپت کے میں آپ کو جیل ٹرائل کی بات بتا دیتا ہوں، اتنے 5 بندے کھلوڑنے کی جگہ کوئی نہیں، مگر وہاں پہ 100 150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ، مطلب ہے کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، بیل اس کو نہیں دے رہے، اس کا رائٹ ہے، نہیں بیل دے رہے ہیں اس کو۔ ایک دفعہ تو آپ نے خود رپورٹ کیا میڈیا نے کہ اس کو جیل والوں نے، وہ کہتے ہیں FIA والے لانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جو میں نے جس طرح پڑھا انہوں نے دینے سے جیل والوں نے انکار کر دیا، پھر اس کی بیل کینسل کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں خواتین کا پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں لا رہی، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی۔ یہ سب پاکستانی ہے۔ حقیقی یکجہتی جیسے عمران خان نے کیا، حقیقی یکجہتی تب آئے گی قوم میں جس وقت آپ ملک کے اندر فسائیت بند کریں گے، جب آپ ملک کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ آپ بند کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اسی طرح خراب کریں گے، اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی جو ہے ہم یکجہتی تک پہنچ سکیں۔ ڈرونز کے حوالے سے پارٹی پالیسی 3 دن پہلے ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کیا، اور اس پہ میں دوبارہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرائیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ عمران خان کے دور میں کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 0
ड्रोन्स वाला मामला हो गया था, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं बहसीयत पार्टी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त हम ये पार्टी ये समझती है कि वो गैर आईनी तौर से वहाँ पे बैठे हैं। भाई आपका टेन्योर पूरा हो गया है, हमारी तरफ से जो है वो जो कितनी दफ़ा हम लेटर लिख चुके हैं, सेनेट के चेयरमैन लिख चुके हैं, सॉरी सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर जो शिबली साहब लिख चुके हैं, उमर अयूब साहब लिख चुके हैं। हम सिर्फ यही समझते हैं, जैसे खान साहब ने कहा कि अगर तो खदशा इनको क्या है, खदशा इनको यही है कि कोई सही आदमी, कोई नेक आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई दयानतदार आदमी अगर इलेक्शन कमिश्नर बन के आ गया तो फिर क्या होगा, फिर ये हमारे लोग जिनको हराया गया है, हरवाया गया है फॉर्म 47 के, वो सारे असम्बलियों के अंदर होंगे तो ए सारे जड़े प्राइ मैंडेट दे उत्ते नचदे टपदे पे ने सारे फिर बाहर होंगे। सो इनको असल में यही तकलीफ है। खान साहब के हवाले से आपने देखा होगा, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उनके बच्चों के जो इंटरव्यूज आए, उनके बच्चों से बात, कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन करते हैं बार बार, एक दफ़ा नहीं। हम उसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपके नौजवान जाते होंगे इसको कवर करते हैं। दे नो कि वी हैव बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि भाई जी आप ये कर, और उस पर कंटेम्प्ट, फिर कंटेम्प्ट के अंदर हम जाते हैं, फिर उसका कुछ नहीं होता। तो इस फस्तायत का कुछ नहीं होगा। खान ना पहले टूटा है ना खान अब टूटेगा, ये टैक्टिक्स खान को नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब है कि अगर तुसी समझते हो कि इस तरीके नाल तुसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद को आप इस तरीके से तोड़ सकेंगे तो ये आपकी जो है खाम ख्याली है। 9 मई की आपने ट्रायल शुरू कर दी हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम दोबारा यही कहते हैं कि फुटेज जो है वो आप लाएं, सामने रखें। अगर फुटेज नहीं आएगी तो ये फिर सारा प्रोसेस ही फॉल्स है। और क्या, किस बात की पर्दादारी? अगर किसी ने गलत किया है तो ले आओ ना, शेयर करो, कोई मजाका नहीं है। अगर हमारे किसी बंदे ने गड़बड़ की होगी, खान साहब क्लैरिटी से कह चुके हैं, हमें पता तो लगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए। तो ये सारे मामलात हैं जिन पे मैं चाह रहा था कि मैं बात कर लूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इनकी एक घटिया कोशिश थी। बात यह है कि 2 साल इनको कुछ भी नहीं मिला, उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिला। तो जब 2 साल एक केस में सबूत कोई नहीं मिला तो उसके बाद ही पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो। मतलब मुल्क के साबका वजीर आजम को, पाकिस्तान के सबसे बड़े कायद को आप वो मशीन लगा के चेक करना चाहते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सबूत ले आओ ना, सबूत कितने हैं? हमने अपने लॉयर्स को कहा कि इसको आप चैलेंज करें, वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, रोज़ गाड़ियां लेके आ जाते हैं कि कराओ। तो हम ये समझते हैं कि ये तौहीन और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश है, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड वी विल चैलेंज इट। वी हैव सेड इट बिफोर एंड वी डू इट अगेन। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी आई टुक अ लिटिल लॉन्ग, बट इकॉनमी पे बात करेंगे मुजम्मिल भाई, और तफसील से बात करेंगे, बड़ा ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।